بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان تحریک امامت پاکستان 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیلے آسمان سے پرے نئے نوری پاکستان کا طوفان۔ عمل اب کر صداقت کا، شجاعت کا، اخوت کا، عدالت کا، حریت کا، یگانت کا، لیا جائے گا پاکستان تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، خلافت کا، صدارت کا۔ 76 سال سے زمین پر رہنے والے زمینی پاکستانیوں، ہوش کرو۔ نور کی روشنیوں سے چلنے والی ریاست پاکستان دنیا کی واحد آسمانی تفکر کی اسلامی نظریاتی فلاحی ریاست پاکستان ہے کہ جس کے خمیر میں عالم دنیا کی نوری خلافت گندی ہے اور ماتھے پر نوری امامت رقم ہے اور سینے میں صدارت موجزن ٹھاٹھیں مار رہی ہے۔ 76 سال سے نفسانیت کے اتھاہ اندھیروں میں گمراہ موجودہ بوڑھا سیاہ اور تاریک ناری نظام پاکستان جب آسمانی اور روحانی نور کی چاندنی جیسی شفاف روشنیوں میں کنورٹ ہوگا تو پاکستان سورج کی طرح سے طلوع ہو کر عالم دنیا میں 1400 سال پہلے کے موسم بہار والی آسمانی تبدیلیاں لا کر زمانے میں قیامت سے بھی بڑی ہلچل کا طوفان کھڑا کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے آسمان کے خلا تک تو زمینی شیاطین کی رسائی ممکن ہے، مگر اس کاسمک گلیکسی سے اوپر کی خبر سے شیطان اور نفس امارہ کا حمل انسان دونوں ہی غافل ہیں کہ جہاں سے پاکستان اور جہان کے ہر نئے اقتدار کے فیصلے ہوتے ہیں اور نئے جہان کے لیے بدلے ہوئے نئے پاکستان کے نظام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے غیر مخلوق خالق اللہ کے غیر مخلوق آسمانی اور روحانی کلام قرآن حکیم میں واضح ہے۔ سورۃ واقعہ 56/80 فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ روشنیوں کا خالص نوری علم پوشیدہ کتاب مکنون ہی میں درج ہے کہ جسے صرف پاک قلب، روح اور نور عقل و فکر کے مخلص اور محسن لوگ ہی چھوتے اور وہاں تک رسائی پاتے ہیں جو تمام عالمین کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ہر ملک و قوم اور افراد و ملت کے اجل اور تقدیر مبرم کا علم کتاب مکنون لوح محفوظ میں موجود ہے، جہاں تک صرف پاک اور طاہر روح کی ہی رسائی ممکن ہے کہ علم کے اس خاص خالص چشمے سے بغیر کسی ملاوٹ کے ماں کے دودھ جیسا خالص نوری علم حاصل کرے اور بہشتی سرزمین پاکستان سے کل جہان کی زمام تھام کر تسخیر کائنات کرے۔ آسمانوں سے پرے کے اس غیر مخلوق روحانی اور نورانی کلام اللہ سے اگر ہم نے ہر بدلتے دور کی نئے آسمانی اور روحانی معنی پانے ہیں تو اپنے زمینی روح کو نور کے نئے پانیوں سے وضو کرا تاکہ تمہاری موجودہ جامد روح کو معراج کی ٹائم ٹریولنگ کا اسلام کا ازلی فن میسر آ سکے۔ روح تمہارے زمینی فتنہ و فسادات کے نفس کو آسمانوں کے تازہ روحانی و آسمانی کاسمک معنی عطا کرتی ہے تاکہ پاکستان میں 1400 سال پہلے کے صاف ستھرے سادہ شفاف اور پاکیزہ آسمانی دین محمدی کے اسلام کا دین نافذ کر سکو کہ جس کا مذہب 72 فرقوں اور 500 سیاسی جماعتوں کے اختلافات سے مکمل جدا ہو۔ آج کی ہر ناری آرٹیفیشل سپریم انٹیلیجنس کی حد پہلے آسمان سے نیچے تک کی ہے، لیکن جہاں پر آرٹیفیشل سپریم انٹیلیجنس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ڈیوائن ہیومن انٹیلیجنس کی آسمانی پری نور روح کی حد شروع ہوتی ہے۔ پھر ہماری پاک اور طاہر نوری روح آسمانوں میں موجودہ پاکستان کے پہلے سے لکھی نوری تقدیر، نوری ٹائم، نوری سپیس، خالص نوری قدری لمحہ حال اور پاکستان کا لوح محفوظ پر موجود لازوال نوری ہدف کا نشان لے کر زمین پر دوبارہ لوٹتی ہے تاکہ ہم امن سلامتی کے جہان ایک نئے نوری پاکستان کو 76 سال بعد اثر نو دریافت کر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہزار مختلف طرح کی لائٹس، بلب، کمکمے اور فانوس بیک وقت جلنے کے باوجود نور کی روشنی کی لو میں کبھی تفرقہ نہیں ہوتا اور ہزاروں روشنیوں کی لو ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ ہمیں حق یقین ہے کہ اسی طرح سے 27 رمضان 2023 کے بعد سورج کی طرح سے طلوع ہونے والے نئے اسلامی نظریاتی فلاحی نوری پاکستان کی تمام مخلص سیاسی و مذہبی جماعتوں اور اداروں کے نور کا رنگ یکجا ہو کر ایک ہی سبز
سفید حلالی پرچم اور گنبد خضرا کے امن و سلامتی، دوستی اور محبت کے رنگوں میں رنگ جائے گا۔ جب پاکستان اور اس کے پاک اداروں کی بلند فکر کا نوری برہان قرآن کی نوری روشنیوں کے حرکی اور حرارتی معنی میں کنورٹ ہو گیا تو پھر پاکستان کے روشن تخلیقی لمحہ قدر کی تیزی سے ہماری عدالتوں کے فیصلے ہوا کریں گے۔ پھر پاکستان میں سب سے بڑے نفسانی اور شیطانی آرٹ یعنی مال و دولت کے سحر سے بار بار سٹے لے کر مقدمات کو صدیوں تک آگے بڑھاتے جانے کا رواج کا باطل سحر سرے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 61(2)E یہاں پر خاص طور پر رقم طراز ہیں کہ ہر سیاسی و اداراتی عہدیدار کو اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ نوری علم اور روشن علم اور تجربہ اور خاص مشاہدہ ازبر ہو، اور وہ اسلامی نظریاتی فلاحی فرائض کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ سے کلی طور پر آزاد ہو۔ انگلش میں لکھا ہے یہ: He has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstain from major sins۔ ہم 76 سال بعد اس آرٹیکل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تازہ آسمانی اور روحانی تکمیل پاکستان کی حقیقی اور عملی تشریح کر کے پاکستانی سیاست عدالت کے ضمیر کا رخ جھنجھوڑ کر اسے انتہائی اعلیٰ و عرفہ نصب العین کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صاحب غزوہ ہند اور غزوہ پاکستان گناہ کبیرہ کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: مجھے امت کے فنا ساز گناہوں میں اس سے بڑا کوئی اور گناہ نظر نہ آیا کہ میری امت آئین، قانون، قرآن و سنت کے حقانی آرٹیکلز پڑھ کر اور خوب جھوم کر انہیں ہر روز یا اپنی محفلوں، انجمنوں، جلسوں، جلوسوں اور ایوانوں میں تو سنایا کرے گی، مگر ان پر ذاتی اور جماعتی مفاد کی وجہ سے کبھی بھی عمل نہ کرے گی اور نہ ہی وہ اس میں چھپے اجر کا اصل نور حاصل کر پائے گی۔ پھر یہ امت خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 میں جہاں سنگین غداری کا آرڈر درج ہے، اس سے کائنات کی عظیم ترین سپر انٹیلیجنس عقل محمدی سے، جو کہ کل کائنات کی آنکھ اور پاکستان کے باطنی سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کی پاک اور طاہر نگاہوں سے پاکستان کا کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اس حدیث سے مراد ہمارا آئین، قانون، قرآن و سنت کے حقانی آرٹیکلز اور آیات کے ہاں اور نہ پر جان بوجھ کر ذاتی جماعتوں اور مفاد کی خاطر عمل نہ کرانا ہے۔ فنا کی طرف دوڑتا ہوا پاکستان جب سیاسی و عدالتی نور کی روشنیوں میں 24/7 کنورٹ ہوگا تو پھر نوری پاکستان کو کبھی فنا نہ ہوگی، اور پاکستان کی ہر آئینی، قانونی اور قرآنی سنتی ہاں کی ہاں اور نہ کی نہ پر ہی عالم دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے۔ ہم ہوش کریں، پاکستانی الیکٹیبلز کو حکومت میں آنے اور کاروباری الیکشن کا ٹکٹ خریدنے کے لیے اربوں کروڑوں نہیں چاہیے، بلکہ دین اسلام کا خاطر خواہ نوری علم اور اسلامی ثقافت کی نوری روح کی آسمانی ٹائم ٹریولنگ کی پرواز کا تجربہ مشاہدہ چاہیے، تاکہ ہماری نوری روح آسمانوں کے نوری راز چوری کر کے پاکستان کے لوح محفوظ پر موجود تقدیر مبرم کا ہدف آئینی، قانونی ہاں اور نہ کا ازلی نوری کلمہ کلیہ اور نوری تخلیقی عناصر کو واپس زمین پر لا کر عملی کرا سکے، تاکہ ہمارا 24/7 ہر آئینی، قانونی اور قرآنی نوری آرٹیکل اور ڈائریکٹیو ہی لا الہ الا اللہ کا آرڈر پڑھتا ہوا جاری ہو اور ہم پاکستان سے اس جہان کی زمام تھام سکیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا خاص تخلیقی عنصر نور ہے کہ جسے ہم 76 سال میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے کسی بھی شعبہ حیات میں عملی نہ کرا سکے۔ اس لیے تو جناب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عالم دنیا تمام معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن حکیم کی نوری روح میں تلاش کرے۔ ہم اپنی قوم کو بہت جلد یہ لازوال موتی بطور تحفہ کے ہدیۃً پیش کریں گے۔ پاکستان اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج پاکستانی ناری سیاست کے بازار میں پھر سے ناری الیکٹیبلز کے اسلام کا سودا ہو رہا ہے، تاکہ وہ اپنے سیاسی سربراہان کو اربوں دے کر سیاست میں آ کر کھربوں کما سکیں اور پاکستان کو پھر سے پرانی تاریخ دلدل میں دھکیل دیں۔ لیکن پاکستانی ہوش کریں کہ کل کائنات کے حاکم اللہ کا اس بار موڈ بہت مختلف ہے۔ آج پاکستان میں صلاح الدین محمود موجود ہے، اور نوری محمود وہی صاحب نمود ہوا کرتا ہے کہ جو زمانے کے تاریخ کا رخ بدل کر خود کو جہاں میں موجود ثابت کر لے، اور اگر زمینی سیاحت نہ گھوم سکے تو وہ نئی روحانی پاکستان کی تکمیل کے لیے آسمان کو گھما لے۔
ریاست پاکستان اپنے نوری امام اور روحانی سلطان کی برسوں سے منتظر ہے کہ وہ جلد آئے اور سرزمین پاک کے نیچے چھپی سرسبز و شاداب رنگین بہشت کو بے نقاب کرے اور اس کاروباری سیاسی لیول پلے کو روحانی نور کے آرٹ کا فنڈ سکھلائے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، استعینوا علی کل صنعۃ بصالح، صلاح و مشورہ کے لیے ہر صنعت کا یہ ایک ایکسپرٹ صالح اور صلاح کار ہوا کرتا ہے۔ اپنے معاملات میں ہمیشہ اسی سے بلوس سمجھدار سے مشورہ کیا کرو کہ جو اس کا خالص حل، روشن ہدف، تمام تحلیقی و تکمیلی عناصر اور کرمہ کریہ جانتا ہو۔ 27 رمضان کے روشن نوری قدری لمحہ حال سے مراد ہماری ہر اعلیٰ و رفع مفید فیصلہ سازی کا وہ جدوئی لمحہ ہے کہ جو اس قوم کے ہر وقت میں جان ڈال کر اسے انتہائی جاندار، قابل قدر وقت بنا دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں پہلا نوری خیال نوری فرشتہ اور دوسرا ناری خیال شیطان ابلیس ڈالتا ہے، اور اگر ہم پہلے روشن لمحہ میں ہی سچی فیصلہ سازی نہ کریں تو شیطان ہمیں کبھی دوسرا لمحہ پانے نہیں دیتا اور بڑی سے بڑی انسانی عقل کا نور کھینچ لے بھاگتا ہے۔ ہماری اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے درخواست ہے کہ پاکستان کے تابناک مستقبل کے لیے سب مل بیٹھ کر پاکستان کی تقدیر مبرم کے تابناک ہدف یعنی 27 رمضان 2033 کے عالمی سپر پاور کے مطابق چناؤ کی روحانی فیصلہ سازی کریں۔ جس قوم کو اس کا لوح محفوظ پر موجود ٹھوس ہدف ہی مل جائے، اسے پھر کسی روایتی الیکشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب یہ اس ملک کے مخلص سیاستدانوں، مقدس اداروں کے سربراہان کے اخلاص کا سچا پن ہے کہ پاکستان اپنے ذاتی فنڈ سے ایک آسمانی کمپنی کی طرح سے پاکستان کے اگلے 10 سال کی پراپر پلاننگ کرتے ہوئے ہدف کی جانب روڈ میپ بنا کر پاکستان کو عین وقت پر اس کی منزل مقصود تک ہم پہنچا دیں۔ ہم جس لمحہ موجود میں بھی لافانی اور لازوال فیصلے کرتے ہیں، وہی لمحہ ہماری عالمگیر سوچ کے نور سے روشن ہو کر قابل قدر لمحہ حال بن جاتا ہے۔ 500 بت کدے ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہماری پاکستان اور عالم انسانیت کی اس تقدیر اور تدبیر ساز منفرد ترین ویڈیو کو اسی لمحہ حال میں ہی پوری انسانیت تک پھیلا دیا جائے تاکہ پاکستان جلد سے جلد اپنے لکھی تقدیر مبرم کی درست ڈائریکشن پر واپس لوٹ کر حفاظت جان انسانی، حفاظت مال انسانی، حفاظت ایمان انسانی، حفاظت نسل انسانی، حفاظت عقل انسانی، حفاظت نفس انسانی، حفاظت روح انسانی اور حفاظت دین انسانی کا ضامن اور امام بن سکے۔ نیازمند صلاح الدین محمود، FCA، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔ اللہ حافظ۔